اس کی پشت سے قمیض ہٹاتا ہوا وہاں مرہم لگانے لگا جہاں گولی کا زخم ابھی بھی موجود تھا۔ آلیانہ نے بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اچانک اپنے زخم پہ شہروز کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ شہروز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی۔ تکلیف سے کراہتی اس کے گریبان کو پکڑ گئی۔ وہ حیران ہوا تھا اس کی دیوانگی پر۔ اچانک شہروز کو بھول گیا وہ تکلیف میں ہے۔ اس کی سانسوں کو شدت سے قید کرتا فاصلے مٹانے لگا۔ اسے تکلیف ہونے لگی، شہروز کو روکنے لگی، مگر اچانک شہروز نے اس کے زخم کی پرواہ کیے بغیر قمیض کو کندھوں سے ہٹاتے کاٹا۔ اس کا خون دیکھ کے ایک دم سے وہ چلانے لگا، کیا ہوا ہے؟ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارے ڈاکٹرز اکٹھے ہو گئے، اسے روم سے باہر بھیجنے لگے۔ دیکھیں میری وائف، وہ مر جائے گی، دیکھیں تو صحیح اس کا کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، دیکھیں آپ پلیز ابھی فی الحال یہاں سے باہر جائیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی باہر جانے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، سر آپ کو جانا پڑے گا۔ انہوں نے زبردستی شہروز کو باہر بھیج دیا۔ بار بار آلیانہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ گولی کس نے چلائی ہے۔ ہاسپٹل کے چاروں اطراف پولیس آ چکی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ پولیس والے اسے پوچھ رہے تھے، اب کی کسی قسم کی کوئی دشمنی ہے کسی کے ساتھ؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا، نہیں، میری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، جبکہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو وہ لڑکی کے اپنے گھر والے تھے، مگر وہ کبھی بھی اپنی بیٹی پہ یوں حملہ نہیں کر سکتے، یہ لڑکی کے گھر والے ہی بتا سکتے ہیں۔ کافی وقت بعد اس کے بابا بھی آ چکے تھے، ان سے پوچھا گیا، مگر وہ کہنے لگے جو بھی دشمنی تھی، مگر آج تک اس کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، نہ ہی ایسا کچھ ہوا ہے۔ سب لوگ حیران ہو چکے تھے کہ یہ کیا ہو چکا ہے۔ اب وہ ڈاکٹر کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میری وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نرمی سے کہنے لگی، دیکھیں ابھی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن خون کافی زیادہ بہہ چکا ہے تو ہمیں ڈرپس وغیرہ لگانی پڑیں گی تاکہ بعد میں کسی قسم کی پرابلم نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد اسے لے کے واپس گھر آ چکا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھی، ہر وقت اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوتی تھی، اس کے قریب رہتی تھی۔ وہ اسے دور کرتا، اسے پوچھنے کی کوشش کرتا کیا ہوا ہے، مگر وہ کچھ بتاتی نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے، آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ وہ نرمی سے پوچھنے لگا، ایک بات پوچھوں؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، جی پوچھیں، بتاؤ میری جان، کہ کون تمہیں یہاں پہ چھوتا تھا؟ کون یہاں پہ آیا تھا اس رات؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ ایک دم سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، میری جان مجھے بتاؤ، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ چکی تھی، اور وہ حیران ہوا تھا، اس کی بند آنکھوں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دیوانوں کی طرح اسے چومے جا رہی تھی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے خود سے دور کرتا ہوا بولا۔ غصے میں اسے پوچھنے لگا، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے آپ سے دور نہیں جانا،
اور مجھے آپ سے دور کر دے گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ مجھے اس کے بارے میں۔ نہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے شدت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ پاک سب بہتر کرے گا۔ تم مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، میں تم سے زبردستی نہیں کروں گا کہ تم مجھے سب کچھ بتاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہیں کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتا، نہ ہی تمہاری بے وفائی کبھی برداشت کر پاؤں گا، اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ اگر وہ بولی تھی کیا مطلب؟ مجھے سیدھی بات بتاؤ، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ اب کی بار اسے غصہ آیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے فیملی والے کبھی کسی معصوم کو نشانہ نہیں بنا سکتے۔ اس کو جہاں گولی لگی تھی ابھی بھی وہاں اسے بہت پین ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے لیٹو، میں تمہیں مرہم لگا دیتا ہوں، وہ محبت سے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے، اس کے آنسوؤں کو چوم چکا تھا۔ وہ الٹی لیٹی تو اس کی قمیض کو اوپر کرتا ہوا دیکھنے لگا جہاں پہ بینڈیج لگی ہوئی تھی۔ آہستگی سے بینڈیج اتاری تو اس کی سسکی نکلی۔ اس نے بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچ لیا، بس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتا دھیرے دھیرے مرہم لگانے لگا تھا۔ مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے، اب کی بار وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑی سی پین ہوگی، اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت پہ اپنے لب رکھتا ہوا بولا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ بیڈ شیٹ کو ابھی بھی اس نے بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ اس کے لبوں پہ ایک گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کا لمس محسوس کر کے وہ آہستہ سے سیدھی ہونے لگی۔ نہیں، سیدھی مت ہو، ایسے ہی لیٹی رہو۔ ایسے کیسے لیٹی رہوں؟ مجھے الجھن ہوتی ہے۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کے سر کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ایسے لیٹ جاؤ، ایسے ہی اچھا لگ رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ صبح صبح وہ باہر آیا تو سامنے اس کے بابا سائیں اور بڑی بیگم سائیں تھیں۔ غصے میں کہنے لگے، ہمیں تو پہلے ہی شک تھا تم اس لڑکی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کر رہے، اس پہ حملہ ہوا ہے اور تم اس طرح تڑپ کے ہسپتال لے کے چلے گئے تھے۔ اسے مرنے دیتے، مرنے کے لیے چھوڑ دیتے۔ وہ کہنے لگا، اماں سائیں، بابا سائیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ ایک بے گناہ لڑکی ہے، اس کا تو ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا، تمہاری اس کے ساتھ شادی ہی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ وہ کہنے لگا، اب کروا دی ہے نا، اب وہ میری بیوی ہے اور میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا کہ اپنی بیوی کو یوں ہی مرنے کے لیے چھوڑ دوں، اور میری وہ صرف بیوی نہیں بلکہ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں، تو دوبارہ خدا کے لیے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچے یا مجھے تکلیف پہنچے۔ اس کو کچھ کہنا مجھے تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ وہ تو حیرت سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہے تھے، کہیں سے انہیں وہ اپنا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد الیانہ کے لیے ناشتہ بنا کے کمرے میں آیا
تو سامنے وہ بیٹھی بہت شدت سے رو رہی تھی۔ آلیانہ کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کے سینے سے چپک گئی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنے حصار میں لیتا ہوا تحفظ کا احساس دلانے لگا۔ کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے میری جان۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے چھوڑ دو گے نا؟ آپ کے ماں باپ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ میں بری ہوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کسی کو نہیں نہ مارا تھا، میں نے تو کسی کی جان نہیں لی، وہ بابا نے لی تھی۔ تو آپ لوگ بابا کو سزا دو، مجھے آپ کیوں دیتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ میں نے کب تمہیں سزا دی؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، بتاؤ مجھے شاباش، میں نے کب سزا دی؟ آپ ایک کام کریں نا، مجھے چاہیے، بیبی چاہیے۔ جب میرے پاس بیبی ہوگا تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی بات سن کے وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا فضول باتیں کرنے لگ گئی ہو؟ دوبارہ ایسی کوئی فضول بات کی میں تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ اس میں کیا غلط ہے؟ میں نے بولا ہے نا مجھے بیبی چاہیے، تو بیبی لا دینا۔ وہ خاموش ہو گیا، اسے بھی خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس دن کے بعد اس نے یہ ضد ہی پکڑ لی تھی، بات بات پہ کہتی، مجھے بیبی لا دیں، مجھے بیبی ہو جائے گا تو پھر آپ کے گھر والے کبھی بھی مجھے دور نہیں کریں گے آپ سے۔ مگر وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، اس کا زخم پہلے سے کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی، شہروز کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، وہ مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں وہ فوراً سے پہچان چکی تھی۔ وہاں سے دروازہ بند کرنے لگی، مگر وہ ہاتھ رکھتا ہوا اندر آ چکا تھا۔ اس دن تو تم میری گولی کھا کے بھی بچ گئی تھی، اب کیسے بچو گی؟ تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری جان لینا ضروری ہے۔ میرے دونوں خاندانوں سے دشمنی ہے، جب تمہیں ماروں گا تو 2 خاندانوں کا نقصان ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی گال کو دبوچتا ہوا بولا، چھوڑو مجھے۔ وہ چلانے لگی تھی، رونے لگی تھی، چھوڑو۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑو، اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اس کا سر دیوار پہ مار چکا تھا۔ اس کی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ شہروز جو کہ گھر میں داخل ہوا تھا، اسے پہلے تو حیرت ہوئی تھی دروازہ کیوں کھلا ہے، مگر گھر سے چیخنے کی آواز آتی ہوئی سن کے وہ پریشان ہوا۔ فوراً سے کمرے کی طرف گیا۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا تو کوئی کھڑکی سے کود کے بھاگا تھا، لیکن فرش پہ پڑا ہوا اس کا وجود دیکھ کے اس شخص کی جان نکلنے لگی۔ فوراً سے اس کے پاس آ گیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا سینے سے لگا چکا تھا۔ میری جان آنکھیں کھولو۔ اس کی سفید شرٹ خون سے بھرنے لگی۔ پلیز آنکھیں کھولو نا، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، مگر وہ آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ مار پٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ اب شہروز کو غصہ آنے لگا، اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا جس نے بھی آلیانہ کا یہ حال کیا ہے اس کے سامنے ہو اور اس کے ٹکڑے کر دے۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ آلیانہ کو لے کے جہاں پہ نہیں رہنا چاہتا تھا، جہاں اس کی جان کو خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور وہ کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اس کا دشمن کون ہے؟
اپنی دشمنی کی بھینت اس معصوم سی بچی کو چڑھائے جا رہا تھا۔ وہ اسے لے کے یہاں سے اب دور جانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ان کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے۔ پہلے ان کو گولی لگی تھی اور اب یہ ان پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ یہ پولیس کیس ہے، ہمیں پولیس کو انفارم کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں درمیان میں پولیس کو نہیں لانا چاہتا، یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگی، نہیں، لیکن پھر بھی وہ ڈاکٹر کو پیسے دے کے ان کا منہ بند کروا چکا تھا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں بہت زیادہ بے چین تھا، پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد اسے ہوش آئی تو روم میں داخل ہوا، دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ بتاؤ مجھے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میں پاگل ہونے لگتا ہوں، میرا دماغ خراب ہونے لگتا ہے۔ میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے پناہ چاہتا ہوں۔ تمہارے بغیر میرا کوئی وجود نہیں، تمہارے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تو وہ اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا چکی تھی۔ میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ بابا جان کا دشمن ہے۔ وہ بابا جان کو کہتا تھا میری شادی اس کے ساتھ کر دیں۔ بابا جان نے اس وجہ سے میری شادی آپ کے ساتھ کی۔ بے شک وہ بنی میں دینے کو تیار تھے، وہ چاہتے تھے بے شک مجھے کوئی اور مار دے، لیکن اس کے ہاتھوں مجھے مرنے نہیں دینا چاہتے تھے، نہ میری اس کے ساتھ شادی کرتے تھے۔ وہ بہت ظالم ہے۔ پوری کی پوری کانپ رہی تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ کے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں سن کے، کوئی بھی مرد اس کے پیچھے پاگل ہے، پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، تو کوئی دیکھے گا اسے چھین لے گا۔ وہ یوں اسے خود میں چھپائے جا رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور کبھی تمہیں کوئی مجھ سے نہیں چھین سکے گا۔ یہ کہتے ہوئے شدت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے نا؟ آپ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں لوگ میرے ساتھ، آپ کیوں مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں؟ وہ بمشکل بولے جا رہی تھی، اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ زیادہ وقت ان کو نہیں بلائیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، جی ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں باہر جا رہا ہوں۔ نہیں، میرے پاس ہی رہو، وہ پھر آ جائے گا، تم مجھے اکیلا چھوڑتے ہو، وہ آ جاتا ہے۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی تو وہ اس کو ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب نہیں چھوڑ کے جاتا۔ ڈاکٹر کی منت کرنے لگا، اوکے ٹھیک ہے، لیکن آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب مت کریں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ یہیں اس کے سینے پہ سر رکھے سو گئی، اس کے چہرے پہ بنے ہوئے نشان کو دھیرے دھیرے چھونے لگا۔ اس کا بدلہ، اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے، اور میں اس سے دگنی اس کو تکلیف دوں گا۔ وہ اپنی موت مانگے گا، یہ سوچتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چومتا ہوا اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ پولیس کو انفارم کر دیا تھا۔ کہنے لگا، پہلے بھی میں نے آپ کو ڈھونڈنے کا کہا تھا، ابھی تک آپ لوگوں نے گولی والا شخص نہیں ڈھونڈا، اب پھر سے میری بیوی پہ حملہ ہوا ہے، ابھی تک آپ لوگ کیوں نہیں کچھ کر رہے؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگے، دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، جو کوئی بھی ہے وہ بہت تیز اور چالاک لگتا ہے،
اتنا آسان نہیں اسے پکڑنا۔ پولیس والے کی بات سن کے وہ غصے میں کہنے لگا، اب کی بار بھی نہیں پکڑ سکے تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دیکھیں سر، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ پولیس والے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے غصے میں گال کٹ کر کے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ اسے لے کے دوسرے شہر آ گیا۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگی، نیا گھر، نیا شہر، نئے لوگ۔ وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کے گھر میں داخل ہوا۔ گھر چھوٹا سا تھا، بالکل چھوٹا سا، جس میں صرف 2 کمرے تھے، ایک کچن تھی۔ اب ہم یہاں رہیں گے، یہاں سکون ہوگا نا؟ یہاں کوئی بھی مجھے کچھ نہیں نہ کہے گا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کہیں بھی رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ اس کے سینے پہ سر ٹکا چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں اور مزید تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتی، نہ کسی قسم کا ظلم برداشت کرنا چاہتی ہوں۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا لا کر اسے بیڈ پہ لٹا چکا تھا۔ میں بھی تمہارے ساتھ ایک خوبصورت اور مکمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے بیڈ پہ لٹاتا ہوا، اس کے اوپر جھکتا ہوا، اس پہ لب رکھ چکا تھا۔ وہ اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ کتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، مگر ایسا نہیں کر پایا۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے مٹا چکا تھا۔ اس کی غربت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اترا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل ہونے لگے تھے۔ رات قطرہ قطرہ بھیگ رہی تھی اور وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ وہ چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں سوچ رہا، بس یہ سوچ رہا ہوں تمہارے ساتھ زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سچ میں میرے ساتھ زندگی خوبصورت ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ ایک بات بولوں؟ شہروز اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کیا؟ وہ پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، جیسے یہاں پہ بھی مجھے سکون نہیں ملے گا، میری زندگی میں سکون ہے ہی نہیں۔ اس کی بات سن کے شہروز مسکراتے ہوئے مزید اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ دیکھو، ایسا سوچتی ہو، تمہیں پتہ ہے میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی میں سکون لے کے آؤں۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، تمہیں کہیں بھی لے جانا پڑے، چاہے مجھے ملک بدلنا پڑے، میں تمہارے سکون کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پیشانی کو چومتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے، شہروز نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا مجھے اتنا حسین مرد ملے گا جو مجھ سے اتنی محبت کرے گا، مجھے اتنا ٹوٹ کے چاہے گا، میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھے گا۔ میں نے ایسا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے اچھے نکلو گے، اور مجھے اپنی قسمت پہ رشک محسوس ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتائے جا رہی تھی، اچھا ایسی بات ہے، تو اس کے بدلے مجھے کیا دینے والی ہو؟ اب میں تمہیں اتنی زیادہ محبت دیتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا،
ماما بابا کے ساتھ جھگڑا کیا، دشمنوں کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ بتاؤ مجھے، ان سب کے بدلے تم مجھے کیا دو گی؟ وہ اٹھی، مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے ان سب کے بدلے آپ کو کیا دوں گی؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں بتاؤ، شاباش بتاؤ، میں ان سب کے بدلے آپ کو وفا دوں گی، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتی۔ اس کی گال پہ اپنے لب رکھ چکی تھی اور وہ اتنے بڑے جواب کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا تھا کوئی بچوں جیسا جواب دے گی، مگر اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ پتہ ہے وفا کیا ہوتی ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے وفا کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کی غیر موجود ہو اور میں یہی سمجھا میں صرف آپ کی ہوں، آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، تصور نہیں کر سکتی، یہی وفا ہے نا؟ اس سے آگے اگر آپ وفا کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں، پھر آپ کے ساتھ ویسا بیہیو کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ کہنے لگا، لگتا ہے تم بہت بڑی ہو، جتنا میں تمہیں چھوٹا سمجھ رہا تھا، تم اتنی چھوٹی ہو نہیں۔ آپ کو پتہ ہے انسان عمر کے لحاظ سے بڑا نہیں ہوتا، انسان حالات کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ شاید مجھے حالات نے بہت بڑا کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ اب وہ سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ کسی قسم کی کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ وہ صرف اس شخص کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اسکول جانے کا کہتا، اسٹڈی کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی۔ مجھے شوق نہیں، میرے پاس بہت کم زندگی ہے، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے زندگی بہت بڑی ہے، میں یہ زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ زندگی بہت بڑی ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ گزارنے کو ترجیح دوں گی، وہ مسکرا کے کہنے لگی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، مطلب اتنی لمبی زندگی ساری میرے ساتھ گزارتے ہوئے تم بور نہیں ہوگی؟ وہ ہنسنے لگی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں نے بھلا کیوں بور ہونا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اگر مجھے ایسی 2-3 اور زندگیاں مل جائیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ گزارنے کو ترجیح دوں گی۔ وہ سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ویسے میں نہیں چاہتا تم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے لیے کچھ بناؤ، لیکن میں تو چاہتی ہوں نا، مجھے شوق ہے نا آپ کو کچھ اچھا سا بنا کے کھلاؤں اپنے ہاتھوں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، اور بتاؤ پھر مجھے بابا کب بناؤ گی؟ یہ سن کے اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ کتنے بے شرم ہیں آپ، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ وہ ایک دم سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے لبوں کے اوپر جھک گیا۔ وہ فوراً سے پیچھے کرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت بے شرموں والی حرکتیں کرتے ہیں میری جان۔ یہ بے شرموں والی حرکتیں نہیں ہوتی، یہ تو رومانس ہوتا ہے، اسے تو زندگی کہتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے لیے تو تمہیں اپنے ساتھ اتنا دور لے کے آیا ہوں۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا، آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی تھی۔ جب اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتا تھا وہ بہت معصوم تھی۔ اس کی معصومیت پہ اس شخص کو ٹوٹ کے پیار آتا اور وہ اپنی محبت کا اظہار ہمیشہ ہی کرتا تھا۔ مجھے پتہ ہے تمہارے سامنے میرے لیے انا بالکل نہیں، میں تمہیں کبھی انا نہیں دکھا سکتا،
میں ہمیشہ یوں تمام عمر صرف اور صرف اپنی محبت دکھانا چاہتا ہوں، محبت کے سوا تمہیں کچھ نہیں دینا چاہتا۔ وہ مسکرانے لگی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے مغرور بناتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی محبت میں بہت زیادہ مغرور ہو جاؤں۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، ویسے تھوڑا بہت تو تمہیں ہونا چاہیے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ اوہو، آپ کی فیورٹ ڈش جل جائے گی، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے پیچھے کی طرف مڑ گئی۔ وہ پیچھے سے اسے ہگ کرتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ اب آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں کچھ پکاؤں گی نا، ویسے مجھے کھانے سے زیادہ تو تمہاری ضرورت ہوتی ہے، لیکن تم ہو کہ بس کاموں میں مصروف ہوتی ہو۔ آپ ہر وقت تو ساتھ تو چپکے رہتے ہیں نا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ آفس سے آتے جاتے، کام سے واپس آتے جاتے یوں ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اب تو بس، اب میں تمہاری مزید کوئی بات نہیں سننے والا۔ شاباش، ایڈمیشن وغیرہ لو، میں نے تمہارے کلیئر کروا دیے ہیں، کل سے تم جاؤ گی۔ نہیں نا، مجھے نہیں جانا، وہ منہ پھلاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیا مطلب نہیں جانا؟ پھر کیا بچوں والی ضد ہے؟ پہلے بھی میں نے تمہیں سمجھایا تھا۔ پھر سب لوگ کیا بولیں گے؟ میری بیوی ان پڑھ ہے، ان میں اپنی بیوی کو ان پڑھ نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہو جائے گی، محبت تو کرتی ہوں نا آپ سے، محبت سے کام نہیں چلتے، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، اب اگر آپ اتنا بول رہے ہیں تو میں جاتی ہوں، ویسے سچ میں لائق ہوں نا، نہ بھی پڑھوں تو آگے بڑھتی رہوں گی، پھر بھی میں پاس ہو جاؤں گی، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا باہر چلا گیا، اور وہ کھانا بنانے کے بعد ٹیبل پہ لگا چکی تھی۔ ٹیبل پہ لگانے کے بعد اس کے پاس آئی اور اس کی تھائی پہ بیٹھ گئی۔ اتنا گھر بھرا پڑا ہے، پر نہیں، ہم دونوں نے ایک چیئر پہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ یہ محبت کا انصاف ہے، محبت کا قانون ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے لبوں پہ گہری مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھنے لگا، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں مت کرو، اتنی چھوٹی سی ہو، محبت محبت کرتی رہتی ہو۔ کیوں؟ آپ نے مجھے محبت کرنی سکھائی ہے؟ میں محبت نہیں کروں گی، تو پھر آپ ہی بتائیں کیا کروں گی؟ کیونکہ محبت ہی تو ہے میرے پاس، آپ سے زیادہ محبت ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اسے یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کے بس ساختہ ہی اس کی نظر اتارنے لگ جاتا۔ یار، مجھے ڈر لگتا ہے، تم اتنا ہنستی ہو، کہیں تمہیں نظر ہی نہ لگ جائے۔ آپ ٹینشن مت لیں، مجھے نظر نہیں لگتی، بس مرنے والی تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ کیا ہے نا، اتنا کچھ برداشت کر لیا تو مزید کچھ ہو جائے گا۔ نہیں، اب مزید کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم بے شک برداشت کر لو گی، لیکن میں مزید تمہیں تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوم گیا۔ وہ مسکرانے لگی، اس کی گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ میں آپ سے ہمیشہ سے محبت کرتی ہوں اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ ہاں، وہ تو مجھے پتہ ہے، ہمیشہ تم محبت کرتی رہو گی، وہ تو مجھے پتہ ہے، تم پیدا ہی ہوئی تھی اور تمہیں محبت ہو گئی تھی، شروز تھے۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ رات وہ دونوں کافی دیر سے واپس آ رہے تھے۔ ڈنر کرنے کے بعد موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میرا بارش میں ڈانس کرنے کو دل کر رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب کیا فضول بات کر رہی ہو،
پلیز گاڑی روکے نا، میرا بارش میں ڈانس کرنے کو دل کر رہا ہے، پلیز۔ وہ اس کے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے گاڑی رکوا چکی تھی۔ ہمیں اس وقت گھر پہنچنا چاہیے اور تمہیں بارش میں ڈانس کرنے کی پڑی ہوئی ہے، وہ غصے میں اسے کھولتا ہوا بولا۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے تو اب مجھے لائف انجوائے کرنے دینا۔ پہلے آپ کہتے تھے نہیں، تم ٹھیک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے نا، مجھے نہیں پتا، مجھے بارش میں ڈانس کرنا ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے گاڑی روکی اور کہنے لگا جاؤ کرو ڈانس، نکلو گاڑی سے، کھل کے ڈانس کرو۔ میں تو بالکل بھیگنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا تو کپل ڈانس کرنے کو دل کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے، میں بالکل بھی نہیں نکلنے والا، مجھے بخار ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پلیز پلیز، اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، نکلتا ہوں۔ برستی ہوئی بارش میں اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی، ہنس رہی تھی، کچھ گا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ بولے نا، مجھے کچھ گانا نہیں آتا، کتنے آپ کھڑوس ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے اس کے بازو کو پکڑ کے کھینچ کر اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں تمہیں رومانٹک موڈ نہیں دکھاتا کیونکہ تم کبھی برداشت نہیں کر پاؤ گی، تم میری جان ابھی بہت چھوٹی ہو، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہتا۔ اس کے کان کی لو کو دانتوں تلے دبا چکا تھا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، اسے دور ہوئی، کہنے لگی اچھا، وہ تو مجھے پتہ ہے، آپ کا رومانٹک موڈ بھی دیکھ چکی ہوں۔ وہ رومانٹک نہیں تھا، وہ نارمل تھا۔ جس دن میں نے تمہیں اپنا رومانٹک موڈ دکھایا اس دن تم یاد رکھو گی۔ وہ ہنس پڑا تھا، وہ دونوں ہنسنے لگے، ان کے لبوں کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا، پانی کے قطرے اپنے لبوں سے چوم چکا تھا۔ اچانک وہاں پہ کچھ لوگ آ گئے، ان نقاب پوشوں کو دیکھتے ہوئے وہ گھبرا گئی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ ان کو پہچان چکا تھا۔ نہیں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، وہ گھبرا گئی تھی۔ چلو بیٹھو، میں آتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ اس کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولی۔ ان کے ہاتھ میں وہ دیکھ چکی تھی، پستول تھے، اسے تکلیف ہونے لگی۔ وہ دوبارہ سے ویسا ہی نہ کرے جیسا پہلے ہو چکا ہے، پلیز تم گاڑی میں جا کے بیٹھو، میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے گاڑی میں جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ اس کے بازو سے لپٹ گئی۔ واہ بھائی شہروز صاحب، بارش میں رومانس ہو رہا ہے، چھوٹی سی ننھی سی بیوی کے ساتھ، ہمیں بھی تو تھوڑا سا کرنے دو، وہ ہنستے ہوئے بولے تھے۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا، اپنی بکواس بند کرو۔ نہیں جناب، بکواس تو ابھی ہم نے شروع ہی نہیں کی، تو بند کیسے کریں؟ وہ سارے ہنسنے لگے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ اس لڑکی کے ساتھ تھوڑا ہم رومانس کر لیتے ہیں۔ شہروز نے تو بہت کر لیا، بیچاری چھوٹی سی ہے، برداشت تو کر لے گی نا ہم تینوں کو۔ ایک دم سے ان کے اوپر چھپٹا تھا۔ اگلے ہی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی جو سیدھا شہروز کو لگی تھی۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ایک دوسرے پہ چلائے تھے۔ وہ کہنے لگا وہ تمہیں ہوا میں کرنے لگا تھا، دماغ خراب ہو گیا ہے، بھاگو یہاں سے۔ وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کے جا چکے تھے اور وہ روتے ہوئے شہروز کو دیکھنے لگی جس کے بازو پہ گولی لگی ہوئی تھی۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھی تھی، رونے لگی۔ شہروز کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، اسے ریلیکس رہنے کا کہنے لگا۔ جا کے گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنے بازو کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر دی۔
سیدھا ہاسپٹل کی طرف جا رہی تھی۔ اسے ہر چیز دھندلائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ شہروز وہ رونے لگی۔ گاڑی ہاسپٹل کے اندر گئی۔ ڈاکٹرز کو بتانے لگی۔ اسے اسٹریچر پہ ڈال کے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ چلانے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر اسے حوصلہ کرنے کا کہنے لگے۔ ڈاکٹر کہنے لگے، دیکھیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن وہ ابھی بھی رو رہی تھی، سسک رہی تھی۔ کافی وقت بعد اسے ہوش آئی۔ حویلی والے بھی آ چکے تھے، جس کو اسی نے بتایا تھا۔ سبھی لوگ پریشان تھے۔ وہ روتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے، کوئی ایک آپ میں سے مل سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ملنا ہے، اور سب نے اسے جانے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی لیٹا ہوا تھا۔ سیدھا اس کے کندھے پہ مکہ رسید کر دیا۔ ظالم عورت، ابھی تمہارے رومانٹک موڈ اور ڈانس ہی ختم نہیں ہوتے، شوہر کی جان چلی جاتی تو۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ وہ بہت شدت سے رونے لگی۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا اس کی پیشانی چوم گیا۔ نہیں میری جان، اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ جو تمہارے دشمن تھے، جو میرے دشمن تھے، سب لوگ پکڑے گئے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے پتا تھا یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ صرف مجھے اپنے دشمنوں کے بارے میں پتہ کرنا تھا، کون ہے۔ آپ کو کیسے پتہ پکڑے گئے ہیں؟ پریشان مت ہو۔ اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ وہ رونے لگی۔ آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ نہیں میری جان، کچھ نہیں نہ ہوا تو کیوں پریشان ہوتی ہو؟ وہ شدت سے روئے جا رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ گئی۔ مجھے پین ہو رہی ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ اٹھا لوں؟ نہیں رکھو، مجھے سکون مل رہا ہے۔ اچھا، درد میں بھی سکون؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اس کے بعد اسے لے کے واپس حویلی آ چکا تھا۔ حویلی والوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ بہت معصوم تھی اور بہت خوبصورت تھی، مگر شہروز سے جس قدر محبت کرنے لگی تھی، اسے دیوانوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ ایک لمحہ بھی شہروز سے دور نہیں رہ سکتی۔ سبھی لوگ اس کی محبت پہ رشک کرتے۔ رات کا وقت تھا۔ شہروز کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سو چکی تھی۔ آج کافی جلدی سو گئی، شاید دن بھر کی تھکی ہوئی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی پیشانی کو چوما۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اچھا تم جاگ رہی تھی؟ اور کیا جاگ رہی ہوں، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ تو سونا نہیں تھا کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب تک مجھے آپ کی باہیں میسر نہیں ہوتی، تب تک مجھے نہیں سونا ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے باہوں کے حصار میں قید ہو چکی تھی اور وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ بس کر دینا، پاگل ہو جائیں گے کسی دن۔ وہ کہنے لگا، تمہاری محبت میں پاگل ہی تو ہونا چاہتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہونا نہیں چاہتے، آپ تو ہو چکے ہیں۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کو چوم چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہو گئے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہو گئے۔